ایک بہت بڑا بلنڈر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. امام مالک کے بارے میں پوری دنیا کے مالکی، پوری دنیا کے حنفی، شافعی، حنبلی سارے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. سفید جھوٹ ہے. ان کی اپنی کتاب دنیا میں موجود ہے الموطا امام مالک، اس میں پورا چیپٹر ہے. اور یہ وہی حدیث ہے جو امام بخاری امام مالک سے لے کے آیا صحیح بخاری کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس میں یہ بات نقل کی ہے کہ تمام نبیوں کی سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے نماز کے اندر، دایاں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر. اب امام مالک کی اپنی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور مالکی کیا کر رہے ہیں؟ یہ صحیح ابن حبان ہے. صحیح ابن حبان کی کتاب الصلاۃ ہے، اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے، ذکر الاخبار اما یستحب للمرء من وضع الیمین علی یسارہ فی الصلاۃ. کہتے ہیں اس بات کے بیان میں کہ آدمی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں باندھے. اس کے تحت وہ کہتے ہیں کون؟ عطا بن ابی رباح، جن کے لیے مرزا انجینئر صاحب آج جو مرزا جی کی جس ویڈیو کا ہم پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، اکھاڑ پچھاڑ ادھیڑ کر رہے ہیں، اس میں مرزا جی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح تو بڑی افضل شخصیت ہیں. امام ابو حنیفہ سے صحیح سند سے روایت لے کے آئے وہ تاریخ بغداد کی، کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل تو کسی آدمی کو پایا ہی نہیں ہے. کہ جو ہم سب سے زیادہ، میں نے رفع الیدین والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 70B میں بھی ان کی حدیث پیش کی تھی کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو تابعی تھے، ان کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. سنن کبری البیہقی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح، اور امام حنیفہ سے تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص روئے زمین پر نہیں دیکھا. وہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا معاشر الانبیاء امرنا، انا معاشر الانبیاء امرنا، ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے. ہم انبیاء کی جماعت کو یار سمجھے ہی نہیں بات کو، ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا. اللہ کی قسم اتنی مضبوط ترین دلیل ہے یہ اگر میں کہا کرتا ہوں آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. باتیں ساری ہے. ان معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا وتعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا. وہ کہتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت اس بات کا حکم دیے گئے ہیں کہ سحری میں دیر کریں، افطار میں جلدی کریں، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنی نماز میں باندھیں. سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم ملا ہے؟ نماز میں ہاتھ باندھنے کا، لٹکانے کا نہیں ملا. عزیز بھائیو، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے تھے. اس کے بعد آپ کے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہوتے تھے. یہاں پر تو آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے. باقی رکوع سے پہلے اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی، نہ پڑھائی، نہ اس کا کوئی نام و نشان حدیث کے اندر. نام و نشان، میں نام و نشان کا لفظ بول رہا ہوں، نام و نشان بھی موجود نہیں ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا سنت اور حدیث میں. پیارے پیغمبر نے کہا صرف میں نہیں، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، نبیوں کی جماعت. سارے نبیوں کو آسمانوں والے رب نے حکم دیا تھا نماز میں اپنے ہاتھ باندھنے کا. ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا. تو سارے نبی باندھتے تھے ہاتھ، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. سب سے پہلی حدیث جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے. صحیح ابن حبان ہے، حدیث نمبر 1770 ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا،
ہم انبیاء کو یہ حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہ حکم فرمایا ان نؤخر سحورنا، کہ وہ سحری لیٹ کیا کریں، آخری وقت میں کیا کریں، ونعجل فطرنا، اور افطاری جلد کیا کریں، یعنی جو افطاری کا وقت ہو روزہ افطار کر لیا کریں، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، اور تیسرا حکم جو ہم انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں کو بائیں ہاتھوں کے اوپر رکھیں، اپنے دائیں ہاتھوں کے ساتھ بائیں ہاتھوں کو پکڑیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔